अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद सिद्दीकी। कहा जाता है कि मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। पाकिस्तान में अहम तरीन शोबे के हवाले से हम बात करेंगे शोबे सेहत, मेडिकल की तालीम, जहां पर मेडिकल कॉलेजेस, स्पेशली प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस अरबों खरबों रुपए सालाना कमा रहे हैं। और किसके बलबूते के ऊपर? गरीब तलबा और तालिबात जो कि सेल्फ फाइनेंस के ज़रिए आते हैं। एक ऐसी पेटिशन के बारे में बात करेंगे और एक ऐसे इंसान दोस्त और इंसानी हुकूक की आवाज़ बुलंद करने वाले वकील के हवाले से, जिन्होंने गरीब तलबा और तालिबात के लिए, जो कि अपने घर बेच के, जायदादें बेच के, मजदूरी के पैसों से सालाना लाखों रुपए अदा करते हैं और 5-6 साल में करोड़ों रुपए दे के कंगाल हो जाते हैं। और ऐसी एक पेटिशन के बारे में कि एक वकील है इंसानी हुकूक के, जुल्फ़िकार भुट्टा, जिन्होंने एक ऐसी पेटिशन फाइल की थी 2018 में कि उस वक़्त 5 लाख रुपए फ़ीस थी, जो कि अब कई 100 गुना उसमें इजाफा हो गया है और वो बढ़ते बढ़ते 22 लाख तक पहुंच चुकी है। और अब प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस ने वो फ़ीस 28 लाख रुपए करने का मंसूबा बना लिया है। और इस घिनौने मंसूबे को बेनकाब किया है इंसानी हुकूक के सीनियर वकील जुल्फ़िकार भुट्टा ने, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेटिशन फाइल कर दी है। आज हम उनसे जानेंगे कि ये सिलसिला क्या है। उन्होंने सदर पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को एक एप्लीकेशन दी थी कि ये प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस जो अरबों रुपए ऐंठ रहे हैं तलबा और तालिबात से तमाम सूबों में, इस्लामाबाद में, जहाँ पर फ़ीस मेडिकल कॉलेजेस की सरकारी शोबे में हज़ारों रुपए है और यहाँ पर लाखों रुपए लिए जाते हैं। वो पैसे जाते कहाँ हैं, कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं? इन इंसानी हुकूक के वकील ने ये दरख्वास्त की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, एक पेटिशन फाइल की है। सदर पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने तो उसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया। ताहम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेटिशन फाइल की गई है कि ये पैसा आके जाता कहाँ है। क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग होती है, दहशतगर्दी में खुदा न खास्ता इस्तेमाल होता है, या जहाँ कहीं भी इस्तेमाल होता है? एसेट्स जो उनके अरबों रुपए के बन गए हैं और जो लूट रहे हैं गरीब तलबा और तालिबात को, उसका। और काफ़ी लोग जो ये ज़ाहिर जब उनसे लाखों करोड़ों रुपए वसूल करेंगे तो वो जो मसीहा कहा जाता है डॉक्टर्स को, वो जाके आवाम को लूटेंगे, उन्हें ज़बह करेंगे, कसाई बन जाएंगे। तो इस चीज़ को रोकने के लिए जुल्फ़िकार भुट्टा, जिन्होंने मुख्तारा माई का और सोनिया नाज, जो आलमी सतह पर पाकिस्तान के जो केसेस थे, उनमें भी ये इन्हीं की पेटिशन की वजह से सू मोटो लिया गया था। और आज ये इंतहाई अहम तरीन क्रेडिट इनको जाता है। इंसान दोस्त हम उन्हें ज़रूर कहेंगे कि इंसानियत के नाते उन्होंने पेटिशन फाइल की थी। जुल्फ़िकार भुट्टा साहब, क्यों आपको ये ख्याल आया और किस किस्म की पेटिशन आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फ़ाइल की है? कितनी फ़ीस ये ले जाने जा रहे हैं और ये मामला क्या है आपका? आप एक पेटिशन फ़ाइल की थी कि जस्टिस साकिब निसार के वक्त में ये आपने पेटिशन फ़ाइल की। पेटिशन फ़ाइल करने से आपने अच्छाई की। 5 लाख की फ़ीस 22 लाख तक कैसे पहुंची और 28 लाख तक कैसे जा रही है? देखिए, ऐसा हुआ कि 2017 में जब मैंने ये देखा तो बाज़ कॉलेजेस जो थे वो 5.5 लाख ले रहे थे, कुछ 6.5 लाख ले रहे थे। एक आध कॉलेज तो और ज़्यादा ले रहा था, लेकिन चलें, बाकी ये कि 5.5 और 6.5 का रेशो था। मैंने उस ज़माने में 184(3) जो ह्यूमन राइट्स के मैटर्स होते हैं, पब्लिक इंपॉर्टेंस के, उसको 184(3) कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान आर्टिकल 184(3) के तहत जो है लगाया जाता है। तो मैंने वहाँ पर उस वक्त एक पेटिशन तैयार की। टाइटल उसका वही था, जुल्फ़िकार भुट्टा वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। जब वो मैंने पेटिशन लगाई तो ऑफिस ने उस पर कुछ एतराज़ात किए। उन्होंने कहा कि जनाब ये पब्लिक इंपॉर्टेंस का मामला नहीं है, लिहाजा ये 184(3) के अंदर नहीं आता। प्लस इसके अलावा उन्होंने एक 2010 की किसी पेटिशन का हवाला दिया कि जी एक ज़ाहिर सी बात है, पिछले 7 साल से वो भी कहीं पड़ी हुई थी, उसका भी उनको उस वक्त याद आ गया, उसका भी जिक्र करके उन्होंने पेटिशन मेरी वापस कर दी। लॉ ये है कि जब कोई ऑफिस, रजिस्ट्रार के ऑफिस का कोई ऑब्जेक्शन होता है तो उसके खिलाफ CM अपील आप फाइल करते हैं, जो मैंने सुप्रीम कोर्ट रूल्स के तहत मैंने फिर वो फाइल की। उसका नंबर उस वक्त लगा CM अपील नंबर 184/2017। जस्टिस साकिब निसार साहब उसके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, वो उनके चैम्बर में लगा। जब वो उनके चैम्बर में लगा तो जब उनके चैम्बर में वो मैटर लगा तो उनके सामने मैं पेश हुआ तो उन्होंने भी यही बात की कि भुट्टा साहब ये पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर कहाँ से हो गया? मैंने कहा सर ये सारे लोग हैं। बहरहाल तो अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि नहीं, ऑफिस ऑब्जेक्शन वगैरह ठीक है, लिहाजा आपकी पेटिशन डिसमिस करते हैं। मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि, लेकिन खासा मैं डिसहार्ट भी हुआ
اس کے بعد کوئی 14-15 دن کے بعد سڈن میں نے دیکھا کہ جناب اچانک ایک آرڈر سپریم کورٹ کا آیا سامنے ہائی لائٹ ہوا، تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی پاکستان میڈیکل تمام کو بلا طلب کر لیا گیا. اور جب وہ کیس سپریم کورٹ میں لگا 2018 کے اندر، جب میں نے پیٹیشن فائل کی تھی وہ 11ویں مہینے میں تھی، تو یہ 2018 میں انہوں نے آرڈر پاس آئے. تو میں نے بھی دیکھا سارے کالجز کے باقی لوگ تھے، ان کے آنرز آئے، انہوں نے پارٹی بننے کی درخواست دی، اور خاصا ایک مجمع یہاں پر اکٹھا ہوا اور سپریم کورٹ میں کیس چلنا شروع ہوا. الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ جناب اس وقت میں اس رنج سے کہ جو چیز میں لے کے آیا تھا آپ نے اس کو سائڈ پہ پھینک دیا اور آپ خود سے، تو میں اس کا حصہ نہیں بنا. البتہ میں دیکھتا ضرور تھا جا کے کہ کیا ہو رہا ہے، اور مجھے کچھ چیزوں کا. تو الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ اس کے اندر الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ تمام معاملات کر کے انہوں نے ایڈ ہاک، پہلے PMDC ہوا کرتی تھی، انہوں نے کچھ بنائی، جب ان طلب کیا ہیئرنگ ہوتی رہی، آنرز جو تھے پرائیویٹ کالجز کے وہ بھی پیش ہوئے، پارٹی بنی. اس کے بعد انہوں نے ایک فیصلہ کیا، انہوں نے کہا کہ جناب ایڈ ہاک والوں نے جو ایک بنایا تھا، اب جو نئی کونسل بنی ہے، ہم اٹارنی جنرل نے اس کے تمام رولز پیش کیے، انہوں نے کہا وی آر سیٹسفائیڈ، آپ اس کے اوپر جو کریں. ہوا یہ کہ جب وہ ہوا ہم تو تھے کہ چلیں، جیسے ہی وہ آرڈر سپریم کورٹ آف پاکستان کا گیا تو انہوں نے یہ بھی ساتھ میں کہا تھا کہ جی ایک پالیسی ہونی چاہیے، ایک فیس ہونی چاہیے. تو تمام اگلے دن خبر آئی کہ تمام میڈیکل کالجز نے ایک فیس کر دی اور وہ 9.5 لاکھ کر دی، یعنی 5.5 اور 6.5 لاکھ سے بڑھا کے 9.5 لاکھ ایک اسٹیپ میں جمپ کر گئے. عام لوگوں کو یہ تاثر ہوا کہ کیونکہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ تھا، ان کو تو اب لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، وہ خاموش ہو گیا، کوئی کسی نے بات نہیں کی. 2-4 مہینے گزرے تو ان کو احساس ہوا میڈیکل کالجز والوں کو کہ بھائی کوئی خاموشی اختیار. انہوں نے دوبارہ جمپ کی، اور جمپ کرتے کرتے اب یہ تقریباً 22.5 لاکھ روپے پر ایئر کی فیس ہے. اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک ماں باپ جس کے 2 یا 3 بچے ہیں، پہلے کے بچے کی باری تو وہ زیور بھیج دیں گے، کچھ بھیج دیں گے، لیکن باقی بچوں کا کیا کریں گے. تو اب میں نے دوبارہ جب یہ صورتحال دیکھی تو بڑی شاکنگ تھی میرے لیے، اور مجھے کان میں یہ بات بھی ڈلی کہ اب یہ مزید آگے جانے والی ہے. میں نے صدر پاکستان کو اور وزیر اعظم کو میں نے ایک لیٹر لکھا، اور اس میں میں نے ایک کمیشن 2017 کا جو ہے کمیشن ایکٹ، اس کے تحت میں نے لکھا کہ آپ اس کے تحت آپ اس بات کی تحقیقات کریں کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا مس یوز کرتے ہوئے جو اپیرنٹلی مجھے نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ فیسیں کر دی ہیں، لہٰذا پہ ایک تحقیقات کریں، ان معاملات کی جانچ پڑتال کریں. جیسے ہوتا ہے ہمارے ملک میں کسی کی بات کی کوئی قدر نہیں ہوتی، نہ صدر پاکستان نہ وزیر اعظم کے آفس سے کسی قسم کا ایکنالجمنٹ، کوئی لیٹر میں کوئی کسی کا. میں انتظار کرتا رہا. اب میں نے پھر الٹیمیٹلی مجھے مجبوراً 184(3) کی دوبارہ پیٹیشن فائل کرنی پڑی، اور اس کے اندر میں نے یہ موقع اختیار کیا کہ جی میں نے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کو بات لکھی تھی کہ اس معاملے کی تحقیقات ہونی ضروری ہے، لوگ سفر کر رہے ہیں، لہٰذا آپ اب خود سپریم کورٹ آرڈر دے کہ گورنمنٹ آف پاکستان ایک کمیشن بنائے 2017 کے ایکٹ کے تحت، کمیشن ایکٹ کے تحت، اور یہ اس بات کا پتہ چلائیں کہ کس طریقے سے ایک سپریم کورٹ کا جب فیصلہ آیا اس کو انہوں نے ایڈورسلی لوگوں نے اس کو استعمال کیا. بھٹو صاحب، آپ نے جیسے فرمایا کہ 28 لاکھ روپے اس کی فیس کی جا رہی ہے، اور مزید یہ بڑھے گی، اور ہوش ربا اضافہ ہے. انکوائری کمیشن میں آپ نے مزید کیا استدعا کی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ ان کے اثاثوں کی چھان بین بھی ہے، کیا ان کے اور معاملات بھی کافی ہیں میڈیکل ڈینٹل کالجز؟ ایک چیز جو پاکستان میں نہیں ہونی چاہیے، جب سے یہ تمام 9/11 کے واقعات ہوئے ہیں اس کے بعد تو اب معاملات یہاں تک انٹرنیشنلی اٹھا لیے گئے ہیں کہ اگر کوئی بھی رقم بھیجی جاتی ہے تو اس کی اسکروٹنی فوری طور پہ کی جاتی ہے، ود ان آورس کی جاتی ہے. کہ اگر آپ مجھے باہر سے 2 لاکھ 5 لاکھ 4 لاکھ جو بھی بھیجیں گے تو فوری طور پہ وہ انٹرنیشنلی اس کو ایگزامن کیا جاتا ہے کہ یہ آدمی کون ہے، کیوں بھیجی گئی ہے، ایک بیسک انویسٹیگیشن کی جاتی ہے. بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اندر ایسا نظام اتنا پرومپٹ نہیں ہے ان چیزوں کو لک آفٹر کرنے کا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب 22.5 لاکھ جو اس وقت رقم چل رہی ہے، 4 سے 500 اسٹوڈنٹ تو تقریباً دیکھیں نا 4 ہوتے ہیں، فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر، فورتھ ایئر. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی ہیوج اماؤنٹ جو آتی ہے لوگوں کے پاس، یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے کہ اس کو دیکھیں کہ وہ آگے کہاں جاتی ہے، کس کے پاس ہوتی ہے، اس کی یوٹیلٹی کیا ہے، کیا اس کو کس طریقے سے استعمال. یہ ایک بہت امپورٹنٹ آج کل کے حالات میں یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ اس پیسے کا استعمال بھی آپ دیکھیں، نہ صرف یہ دیکھیں کہ کما کون رہا ہے، یہ بھی دیکھیں کہ آگے کیا ہو رہا ہے. تو میں نے اس میں یہ بھی ہائی لائٹ کیا کہ آپ تھوڑا سا اس پہ بھی نظر رکھیں کہ جو لوگ اتنا پیسہ جنریٹ کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں اس پیسے کا. بہت شکریہ جی. آپ نے سنا بھٹا صاحب نے کتنی خوبصورت بات کی ہے، کیونکہ سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے دور میں
پاکستان کے مختلف علاقوں میں پرائیویٹ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز کی رجسٹریشن ہوئی تھی. اس میں اس وقت کے MNAs, منسٹرز, بڑے بڑے لوگوں نے اور اس کے علاوہ پرائیویٹ لوگوں نے کروڑوں روپے کے جو مبینہ طور پر رشوت دے کے اور کک بیکس دے کے اور منسٹرز نے لے کے اس وقت کی جو PMDC تھی, پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل, اس میں یہ پرائیویٹ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز رجسٹر ہوئے پورے پاکستان میں. اور چھوٹے چھوٹے گھروں میں چھوٹے چھوٹے ان کے بلڈنگز تھیں. وہاں پر اگر گورنمنٹ کے شعبے میں دیکھیں تو بہت اچھے میڈیکل کالجز تھے, مگر وہاں پر میرٹ میں نہیں آتے. اس کے علاوہ جو انٹری ٹیسٹ میں جو یہاں پر گھپلے ہوتے ہیں, پیسے لے کے بچوں کو پاس کر دیا جاتا ہے اور کیا کیا نہیں کیا جاتا. اس کے بعد یہ بچے لازمی انہوں نے ڈاکٹر بننا ہے, لازمی انہوں نے ڈینٹل ڈاکٹر بننا ہے, انہوں نے پھر کروڑوں روپے پرائیویٹ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز کو دینے ہوتے ہیں. نہ ان کے پاس انفراسٹرکچر ہے, نہ ان کے پاس ہاسپٹلز ہیں, نہ ان کے پاس دیگر فیسلٹیز ہیں جو بچے وہاں پر جا کے پڑھ سکیں, ان کے ساتھ اٹیچ وہ نہیں ہے. اور جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہوتے ہیں یا دیگر گورنمنٹ ہاسپٹلز پرائیویٹ جو میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز ہوتے ہیں انہیں بھی ایکسپلائٹ کرتے ہیں. پھر میڈیکل کالجز جو ہیں بچوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, کروڑوں روپے اینٹھ لیے جاتے ہیں. پھر یہ بچے جو ڈاکٹرز بن کے نکلتے ہیں وہ خدا نہ خواستہ, پھر وہ بری بات ہے میں بات کہہ رہا ہوں, مگر کسائی بن کے نکلتے اور لوگوں کو پھر کاٹتے ہیں. تو اس قسم کے معاملات ہیں. ان کی تحقیقات کے لیے ایک بڑا اقدام کیا گیا ہے اور امید یہی ظاہر کی جا رہی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے کا نوٹس لے گی اور نہ صرف ان کی جو چھان بین ان کے اثاثوں کی اربوں روپے کی چھان بین کی جائے گی, جو یہاں سے فلائٹ آف کیپٹل ہو رہا ہے بیرونی ملک, جو ان کی جائیدادیں بن رہی ہے, جو لوٹا جا رہا ہے. اور والدین کا بھی یہی مطالبہ ہے اور یہ انہوں نے بہت نیکی کی ہے ذوالفقار بھٹو ایڈوکیٹ نے, اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے اب یہ درخواست کی گئی ہے. اور ہم بھی ان سے ریکویسٹ کریں کہ میڈیا کے اور عوام کے ذریعے بھی کہ اس معاملے کا نوٹس لے اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے. والسلام.